اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی 28 نمبر آیات، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم لوگ کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کفر کر سکتے ہو یا ناشکری کر سکتے ہو، جب کہ تم پہلے مردہ تھے۔ اسٹیج 1 تم پہلے مردہ تھے، پھر تم کو زندہ کیا۔ اسٹیج 2 فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر تم جو ہے وہ مردہ کیے جاؤ گے، مطلب تم پھر جو ہے موت آ جائے گی، اس کے بعد پھر تم لوگ جلائے جاؤ گے، پھر تم لوگ اٹھائے جاؤ گے۔ 4 اسٹیجز ہیں، پہلے موت، پھر زندہ، پھر جو ہے تم لوگوں کو موت آئے گی اور پھر تم زندہ کیے جاؤ گے۔ 4 اسٹیجز ہیں، اور اس کے بعد ہے ثم الیہ ترجعون، اور پھر اللہ تم لوگ جو ہے وہ لوٹائے جاؤ گے۔ تو پہلے تم لوگ مردہ تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کے سامنے کوئی جنازہ پڑا ہے، کوئی اس دنیا سے چلا گیا، وہ مر گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا وجود ختم ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تھا ہی نہیں یا ہے ہی نہیں۔ تو مردہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا وجود ہے، لیکن اس کا اس دنیا سے جو لائف سائیکل ہے، اس دنیا کی زندگی اس کی ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح جیسے موت کو متشابہ دیا گیا ہے، سملیرٹی دی گئی ہے کس سے؟ نیند سے۔ جیسے آپ لوگ سوتے ہیں، سونے کے بعد آپ اگر اٹھتے ہیں تو آپ دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حیاتی دی، زندگی دی، بعد ما اماتنا، موت کے بعد۔ تو موت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ جو ہے بالکل ختم ہو گئے، آپ لوگوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ مردہ تھے۔ اس کا مطلب یہ 4 اسٹیجز نہیں ہیں، یہ 5 اسٹیجز ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کا وجود تھا۔ تو وہ جو وجود تھا، وہ وجود کیا تھا؟ جیسے سورہ مومن میں جب کافر لوگ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جائیں گے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بولیں گے یا اللہ، آپ نے ہم کو 2 دفعہ موت دی، آپ نے ہم کو 2 دفعہ زندگی دی، اور ہم مانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے غلطیاں کی، ہم مانتے ہیں ہم لوگوں نے آپ کے قرآن کا، آیات کا، آپ کا انکار کیا، تو ابھی کوئی یا رب ایک اور ہمیں چانس دے دیں، کوئی ایک چانس ہے یا رب پلیز ایک اور چانس دے دیں کہ ہم دنیا میں واپس جائیں اور پھر ہم آپ کے احکام مانیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جو آپ کی اسٹیج تھی، جو آپ کی زندگی تھی، وہ کیا تھی؟ تو یہ ایک لائف سائیکل ہے، اس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے۔ تو مفسرون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے باڈی کے اندر ایک روح ہے، وہ روح جو ہے وہ لائٹ سے بنا ہوا ہے، روشنی سے بنا ہوا ہے۔ تو جو روح ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سب لوگوں کے، میرے آپ سب کے جو ارواح ہے، روح ہے، وہ ساتھ بنائے، ایک وقت میں بنائے۔ اور وہ روح جو تھے وہ کہاں پر تھے؟ وہ عالم الارواح، مطلب روحوں کی دنیا۔ اس وقت وہ ایک عالم تھا جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے روحوں کو رکھا تھا، اور وہ کس کی کمپنی میں تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمپنی میں۔ اس وقت مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، یہ چیز روح میں نہیں ہوتی، یہ صرف آپ جب جسم آپ کا ہوتا ہے، باڈی ہوتی ہے، یہاں پہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جو آپ کا روح ہے وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے۔ تو وہ کس کی کمپنی میں تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمپنی میں۔ اللہ عز و جل نے ہمیں کافی کچھ نہیں بتایا اس اسٹیج کے بارے میں، لیکن ایک چیز تھوڑا بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سارے جو بھی روح ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مخاطب ہو کے کہا الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ سب کو، ہم کو، مجھے، آپ کو، آپ کا وجود اس وقت تھا، آپ کا یہی نام تھا۔ اگر آپ کا نام عبداللہ ہے، عبد الواسع ہے، وقار ہے، کوئی بھی نام ہے، آپ کا وجود اسی نام سے ارواح روح کی شکل میں ادھر تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو مخاطب ہو کے کہا کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، آپ نے کہا قالوا بلا، اس میں کوئی بھی شک نہیں، بالکل یا رب، شہدنا، ہم لوگ اس چیز کی شاہدی دیتے ہیں۔ قالوا بلا شہدنا، ہم لوگ اس چیز کی شاہدی دیتے ہیں۔ یہ سورہ الاعراف میں ہے۔ تو آپ لوگ
یہ شاہدی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں لی؟ یہ شاہدی اس لیے لی کہ جو کوئی وقت آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، مجھے، ہم سب کو یہ چیز ایک دن جو ہے ہم یہ چیز بتائے گا کہ تم لوگوں نے پہلے جو ہے اس چیز کی شاہدی دے چکے ہو اور تم نے پھر کفر کیسے کیا۔ تو جب آپ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمپنی میں تھے، ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی پرفیکشن کے پیچھے بھاگتا ہے کہ میری لائف جو ہے، میری زندگی جو ہے وہ پرفیکٹ ہو، میرے اچھے سے اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اور میں لک پہ بھی اچھا لگوں، کپڑے بھی میرے اچھے ہوں۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے، یہ ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ یہ فطرت کیسے آئی، وہ کیوں آئی؟ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی صورت سے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی فزیکل یا ان کی جو صورت ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، ان کی جو صفت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صفت، اللہ کے ناموں کی صفت جو ہے، خصوصیت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو، وہ آپ کے اندر ہے۔ وہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمپنی میں تھے، پرفیکٹ کمپنی میں، تو آپ کا جو روح تھا وہ ایک پرفیکٹ کمپنی میں تھا، اور لائٹ، روح جو ہے وہ لائٹ کا بنا ہوا ہے، اور وہ لائٹ اللہ تعالیٰ سے لے رہا تھا، اور جب وہ لائٹ ہے پرفیکٹ کمپنی میں تھی تو آپ کے اندر میں ایک پرفیکشن اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ جیسے اللہ عز و جل جو ہے الرحمن الرحیم ہے، تو آپ کے اندر بھی رحم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے الحکیم ہے، حکمت والا ہے، تو آپ کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت ڈال دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا ہے، سمیع ہے، تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ سنتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ میں پرفیکشن کی اچھی چیزیں یہ کہاں سے آئی؟ یہ آپ کو وہاں سے چیزیں آئی۔ تو ایک اسٹیج تو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیف تکفرون، آپ لوگ کس طرح کفر کر سکتے ہو، کس طرح انکار کر سکتے ہو اللہ کا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، آپ جو ہے پہلے اموات مطلب مرے ہوئے تھے، مردہ تھے، پھر انہوں نے آپ کو زندگی تھی، جو اس موت کے بعد جب سارے روحوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے ہوش کر دیا، ان سب کو کوما میں ڈال دیا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مار دیا۔ اس کے بعد جب اس دنیا میں آپ کی ماں جو ہے وہ پریگننٹ ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے روح کو حکم دیا کہ اس دنیا میں آئے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ اس دنیا میں آپ کا وجود آیا۔ اب اس دنیا میں آنے کے بعد آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، آپ کا ٹائم یہاں سے ختم ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو موت دے گا، اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس دنیا سے اٹھائے گا۔ تو اس کے بعد ساری چیزیں کلیئر ہیں۔ لیکن جو عالم الارواح، جو پہلے اس سے جو آپ کی لائف تھی، جو آپ کی زندگی تھی، جو آپ کا وجود تھا، وہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چیز یہ بتائی ہے کہ آپ کا وجود اس وقت بھی تھا۔ اس لیے ہی جب آپ قرآن نہیں پڑھتے، جب آپ نماز نہیں پڑھتے، تو آپ کے انسائڈ، آپ کے اندر میں ایک بے چینی رہتی ہے۔ کیونکہ آپ اللہ کی کمپنی میں رہے ہیں، اور اللہ کا کلام، اللہ آپ کا، ہم کا، سب کا بہترین دوست ہے۔ تو جب ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں، جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے گفتگو کرتا ہے، اور آخری آیت میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ایک اندر ہمارے انسائڈ جو ہے، باہر سے چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن انسائڈ جو ہے وہ بے چینی رہتی ہے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن سے، نماز سے اور اچھے لوگوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ہے ان چیزوں کو سمجھیں کہ ہمارے جو روح ہے، ہماری جو بے چینی ہے، ہمیں جو سکون ملے گا وہ اسی چیز سے ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم، و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔